انسانوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. کوئی اس اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور پھر مان کر کے بھی اگر کوئی اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اس کی وحدانیت کے اوپر کھڑا ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا میں بسنے والے سارے ہی انسانوں سے محبت فرما گئے ہیں. ہم قرآن مجید میں تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو ورڈ استعمال کیے، رحمان اور رحیم. لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روٹ ورڈز دونوں کے ایک ہی ہیں، وہ بھی رحم سے ہے، رحیم بھی رحم سے ہی ہے. دونوں کا معنی اللہ کی رحمت اور اس کا مہربان ہونا ہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایک لفظ کا مقصد ہوتا ہے. یہ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن اس کا جو مقصد مفسرین نے الگ الگ بیان کیا ہے کہ لفظ رحمان میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس دنیا میں اللہ کے ہر بندے سے تعلق رکھتی ہے. وہ اللہ کی رحمت اللہ اپنے ماننے والوں سے بھی کرتا ہے، نام ماننے والوں سے بھی کرتا ہے. اور ایک رحمت اللہ کی وہ کل قیامت کے دن کے بارے میں ہے، جو صرف اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ خاص ہوگی. یہ تو ہم دنیا میں سنتے ہیں کہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میرے علم کے مطابق یہ کوئی حدیث نہیں ہے. 70 مائیں تو کیا، اللہ 700 کیا 7000 ماؤں سے بھی اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کر کے چاہتے یہ ہیں کہ یہ میرا مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزارے. جیسے کہ پچھلے خطبے میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ بیٹھتا ہے، غنی سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے در کا فقیر اور مانگت ہے. اسی طرح بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ کیا تھا، الستُ بربکم، کہ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں تو اتنی صلاحیتوں کا مالک ہوں، میرے پاس تو دنیا میں یہ فلاں فلاں سب کچھ موجود ہے، میں اپنی اس زندگی کو گزارنے میں بھی کسی کا پابند نہیں ہوں. اس غفلت میں بسا اوقات انسان جب چلا جاتا ہے تو
اللہ رب العالمین نے اس غفلت سے ہمیں نکالنے کے لیے قرآن مجید میں اس موضوع کو ہم سے بار بار ڈسکس کیا ہے۔ 30واں پارہ ہے، سورۃ الانفطار ہے، جا کے گھر میں قرآن مجید کھول کے ترجمے کے ساتھ بڑے انہماک سے پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی سورہ میں، جو ہم اکثر اپنی نمازوں میں سنتے بھی ہیں، انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت۔ اے انسان، آج تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے، میں نے آسمان کو چھونے والی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ اللہ کے حکم سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کے چہرے کے علاوہ کسی چیز کو بقا نہیں ہے، ہر چیز ہی فانی ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کا انداز کتنا ہی مشفقانہ اور رحیمانہ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے کیسا نظام بنایا کہ اس کائنات میں اللہ اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتے رہے۔ پھر وہ علماء جو نبیوں کے وارث ہیں، انہوں نے آ کے ہمیں اللہ کی تعلیمات سمجھائیں، اور آج جو ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بناتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، گاہے بگاہے مختلف دروس سننا ہے، یہ سب ہی اللہ نے میرے اور آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ اے حضرت انسان، تو کس وجہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج اللہ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بسا اوقات انسان کو اللہ کی طرف سے قائم کیے ہوئے بیریئرز وہ طبیعت پر گراں بھی گزرتے ہیں۔ اس بات کو ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی والدین اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو کسی جو اس کے لیے نفع مند کام نہیں ہوتا، اس کے لیے نقصان دینے والا ہوتا ہے، اس کو اس سے منع کرتے ہیں، تو بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خواہشات کے دشمن ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہ جو میرے اور آپ کے لیے ایک نظام دیا ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ رشتے تمہارے لیے اس طرح سے ہیں، یہ اس طرح سے ہیں، تم نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے کرنے ہیں، ایسے نہیں کرنے ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں بسا اوقات ہماری طبیعت پر، ہماری خواہشات کے مطابق بوجھل ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہوتے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ وہ رب جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اس کے ہر حکم اور اس کی ہر منہی چیز میں میرے اور آپ کے لیے خیر ہی بنہا ہوتی ہے۔ وہ اللہ میرے اور آپ کے لیے جب ماں اور باپ اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتے ہیں،
تو وہ اللہ جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کیسے ہماری خیر کے علاوہ ہمیں کسی کام کا حکم دے سکتا ہے؟ اور پھر انسان کو دنیا میں جو چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں، جو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کی محبت، جب وہ ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اولاد کی محبت ہے، وہ عورتوں کی محبت ہے، اور وہ مال جن کو سونے اور چاندی سے انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ فرمایا یہ انسان ان چیزوں کی محبت میں بسا اوقات مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کے حکم کو پسے پشت کر دیتا ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا متاع ہے، یہ تو یہیں پر رہ جائے گا، تمہارے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ آج میں اور آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے آئے ہیں، اللہ رب العالمین سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں کہ انسانوں یہ مال اور یہ بیٹے یہ تو دنیا کی زینتیں ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ تمہارے نیک اور صالح اعمال ہیں، یہ تمہیں فائدہ دینے والے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہیں۔ اس دنیا میں تم ان کو جتنا اکٹھا کر لو، یہ دنیا تو فانی ہے، اگر دولت مل جانے سے کوئی کامیاب ہوتا اس کو بقا ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کو بھی فنا آ گیا۔ اگر یہ حسن و جمال جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہوتا تو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے شاید اس چیز پر ایوارڈ بھی حاصل کیے، آج شہر خموشاں کے باسی ہیں، کوئی ان کی قبروں پر بھی نہیں جاتا۔ والباقیات الصالحات، اللہ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز یہی ہے۔ اور اے حضرت انسان، تو نے کیا سمجھ لیا؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا نظام جو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے اور تو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا کا معنی اگر ہم اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ہم جسے کہتے ہیں بے لگام ہو جانا، بے شتر مہار ہو جانا۔ اے انسان، تو نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ تو بے لگام ہے؟ تیری زندگی گزارنے کے اصول، یہ ہمارے لائف سٹائل کو اللہ نے باقاعدہ طور پر ڈیزائن کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے یہ اللہ نے ہمیں منشور دے کر کے بھیجا ہے۔ اے انسان، یہ تیرے رب کے تیرے اوپر اتنے انعام اور اتنے احسان ہیں کہ اگر تو ان کو گننا چاہے تو تیرے بس کی بات نہیں، تو ان کو گنتی میں نہیں لا سکتا۔ ما غرک بربک الکریم،
کس چیز نے تجھے اس کریم رب کی ذات کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نکلے اور آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردار بکری پڑی ہوئی ہے اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، کون ہے تم میں سے جو اس بکری کو 1 درہم یا دینار کا خرید لے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 1 درہم اور دینار کا خریدنا تو دور کی بات ہے، اس کی تو بدبو اتنی ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں کھڑا ہو پا رہا۔ فرمایا میرے صحابہ، اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس بکری کے بچے سے بڑھ کے نہیں۔ اے انسان، تو کیوں اس میں گم ہو کر کے اپنے اللہ کو پسے پشت ڈالتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان بسا اوقات اپنے رب کی نہ قدری کر بیٹھتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اس طرح سے اپنے رب کو پہچان نہیں پاتا جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تیرا رب تو وہ ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کریم ذات جس نے تجھے عدم سے وجود عطا فرمایا۔ سورۃ الدہر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان آج جو تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تم نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ انسان جب تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں ہوا کرتا تھا، تیرا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا، اور تجھے رب نے پیدا کس طرح کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، سورۃ الطارق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو دیکھ تو صحیح، اللہ نے تجھے کریٹ کیسے کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ اے انسان، تو اپنی تخلیق پر غور تو کر لے، اور اس اللہ نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ یہ اگلے 2 الفاظ جو ہیں وہ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اس اللہ نے تجھے درست بھی بنایا ہے اور برابر بھی بنایا ہے۔ اس اللہ نے ہمیں کس طرح سے درست بنایا ہے کہ اگر میری آنکھیں اللہ پچھلی سائڈ میں لگا دیتے، اگر اللہ میری ایک آنکھ کو بڑا کر دیتے، دوسری کو چھوٹا کر دیتے، وَعَدَلَكَ، اور اللہ نے میرے جسم کی گروتھ کو بھی برابر بڑا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری ایک ٹانگ تو بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹی وہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں، استثنائی صورتیں بسا اوقات ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے عبرت کے لیے سما رکھا ہوتا ہے کہ انسانوں دیکھو فلاں انسان کو اللہ نے فلاں نعمت سے محروم رکھا ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلم بنایا ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم لغت میں جا کے ڈکشنری کی زبان میں مسلم کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو لسان العرب ایک عربی کی لغت ہے، اس میں صاحب زبان یہ کہتے ہیں کہ مسلم ایک ایسے اونٹ کو کہا جاتا تھا جو بڑی قد آور اونٹ ہوتا تھا اور جوان قسم کا بڑی صلاحیتوں والا اونٹ ہوتا تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اونٹ جب بپھر جائے تو یہ کس قدر نقصان کرتا ہے، لیکن یہی اونٹ ہے کہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کے 5 سال کے بچے کو پکڑا دیا جائے تو وہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ اس
اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے، لغت میں اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے غلام ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو جس انداز سے، جس ڈائریکشن میں، جس طرح سے چلانا چاہیں گے، میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا وہی طرح اور اسی طرح سے حکم چلتا ہے۔ یہ اونٹ کتنی ایک مضبوط جسامت رکھنے والا جانور، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم دیکھو اللہ نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اتنی مضبوط جسامت کے باوجود جب اس کے ناک میں نکیل ڈل جاتی ہے تو وہ اپنی سیدھی سمت میں نہیں چلتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے پھر جس صورت میں چاہا، جس انداز میں اللہ کو اچھا لگا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو جس لائق اس کی صورت تھی اس کو اس طرح کا خوبصورت بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح سے اللہ نے چاہا۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کا کلر تو فلاں ہے، اس کی شکل و صورت تو اس طرح کی ہے، اور ہم بڑے عجیب عجیب کومنٹس بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈیزائن پر بنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک سوال آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ رات کو جب چاند نکلے گا، میں نے دیکھا کہ اگر چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہوا تو تجھے طلاق ہوگی۔ تو اس کی بیوی کا رنگ ذرا تھوڑا سا سانولا تھا، تو چاند کو جب اس نے دیکھا اور دونوں کو کمپیئر کیا تو وہ تو یہ سمجھ بیٹھا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ مسئلہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ بھولے ہوئے انسان، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے وہ چاند جتنا مرضی روشن ہے، اس کی روشنی سے جتنی مرضی روشنی پھیلتی ہو، انسان کو اللہ نے سب سے بڑھ کے احسن بنایا ہے، خوبصورت ڈیزائن میں بنایا ہے، لہذا تیری بیوی سے چاند کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا، لہذا تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو فی ای صورت ما شاء رکبک، دیکھیے آج 2024 کی نئی رپورٹ کے مطابق جنوری کے منتھ کے ورلڈ کی پاپولیشن اس وقت 8 ارب ہو چکی ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے 100% ملتے ہوئے بھی نہیں بنایا۔ اور پھر اس سے آگے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم نے تمہارے پوروں کو بھی علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے سیکیورٹی کے نظام، میرے اور آپ کے بینک سسٹم کے نظام، آج ہم اپنے فنگر پرنٹس پر چلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کا کسی دوسرے انسان سے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوتا۔ 8 ارب انسان اس وقت دنیا میں ہیں، کسی ایک انسان کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے کی جگہ پر نہیں لگ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا جوڑنا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس رب نے جس انداز سے کہا ہے، اے میرے بھائیوں ہمیں اس رب نے اسی انداز میں بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو پھر بھی اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔
صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری جنتی جس کو اللہ اپنی جنت کا حقدار بنائیں گے وہ جہنم سے ہو کے جائے گا، وہ اللہ سے یہ گزارش کرے گا اے اللہ مجھے جہنم سے تھوڑا سا اوپر کر کے اس کے دروازے تک کر دیجئے۔ اللہ کہیں گے بندے میں یہاں پر جب کر دوں گا پھر اس سے آگے تو کوئی سوال نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہاں اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ جب دروازے پہ آئے گا اس کو جنت میں رہنے والے جنتیوں کی آوازیں آئیں گی، وہاں کی خوبصورت چیزوں کو یہ فیل کر رہا ہوگا، یہ اللہ کو کہے گا اللہ کو جو جنت کے قریب ایک درخت ہے مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے۔ اللہ کہیں گے بندے تو نے تو کہا تھا میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا، کہتا ہے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں نا، اللہ اس کو اس درخت کے نیچے کر دیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری جنتی جب اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے یہ بار بار اللہ سے طلب کرتا رہے گا، یہ فیل کرے گا کہ جنت میں بڑا ازدحام ہے، اللہ اس کو جو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے ما بین السماء والارض وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے زمین اور آسمان کے درمیان مسافت۔ آج کے جدید دور میں اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آج ہم دیکھتے ہیں زمین ایک سیارہ ہے، سورج اس سے کئی گنا بڑا ہے اور یہ اس سے آگے سپر گلاسز جو ہیں اس سے آگے وہ ایسے نظام جہاں تک ابھی ہماری سائنس نہیں پہنچ سکی ہے، وہ میرے اللہ کی اتنی بڑی بڑی جگہیں، یہ زمین تو اس کے مقابلے میں اس کو ایسے سمجھا کرتا ہوں کہ جب آپ ورلڈ میپ کھولیں تو اس میں آپ کو پاکستان چھوٹا سا نظر آتا ہے اور ویسے دکھنے میں ہمارے لیے پاکستان کتنا بڑا ہے۔ اس رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اے حضرت انسان آجا تو کس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اے انسان اگر تو غفلت میں چلا ہی جائے تو یہ تصور کر لیا کر کہ تیرے رب نے تیرے اوپر 2 محافظ بٹھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم کوئی بھی عمل کرتے ہو تمہاری ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ اللہ کے یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب کچھ پیش کیا جائے گا۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، آج کتنے سالوں کا ڈیٹا لوگ محفوظ کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز کے اندر کتنے سالوں کے ڈیٹے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں میری اور آپ کی ایک ایک مومنٹ کو محفوظ کرنا اور کل قیامت کے دن اس کا میرے اور آپ کے سامنے آ جانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، 2 ہی گروہ ہوں گے، کچھ نیک ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو مانتے رہے ہوں گے، وہ اس دن نعمتوں میں ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی تصویر کا دوسرا رخ بڑا سخت ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق اور اپنے آپ کو اپنے رب کی شان کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔